علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ڈیول پرل کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں پاکستانی اور حبشی بھی شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس تمام کارروائی کا اصل نشانہ ہم تھے۔ جب یہ حملہ ہوا ہم وی آئی پی گیٹ کی طرف جا رہے تھے، اس لیے ہم بچ گئے، ورنہ اچانک ہونے والی فائرنگ سے میں اور تم تو شاید بچ جاتے، لیکن جوزف اور جوانا نہ بچ سکتے۔ حملہ آوروں کو خدشہ ہوا ہوگا کہ کہیں ہم صرف زخمی نہ ہوئے ہوں، اس لیے انہوں نے ہسپتال میں زخمیوں کا خاتمہ کر دیا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے جوزف ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں ہاٹ کافی کی پیالیاں تھیں۔ جوانا کو بھی بلاؤ اور تم بھی یہاں بیٹھ کر ہی کافی پیو، میں نے تم دونوں سے اہم باتیں کرنی ہیں، عمران نے کہا۔ یس بوس، جوزف نے جواب دیا اور پھر وہ خالی ٹرے اٹھائے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جوانا اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں بھی کافی کی پیالیاں تھیں۔ اس کے بعد جوزف بھی کافی کی پیالی لیے وہاں آ گیا۔ ہمارا اصل مشن جزائر سلیمان کے جزیرے ہونیرا پر ہے، لیکن ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں بلیک ڈوم نام کا ایک سینڈیکیٹ ہے جس کا اصل چیف جیری ڈوم ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، صرف بلیک ڈوم کلب کے جنرل مینیجر کارسن کا اس سے فون پر رابطہ رہتا ہے، اور یہ جیری ڈوم شیطان کا پیروکار بھی ہے اور اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں، اور شیطان العین نے ہمارے خلاف اس جیری ڈوم کو آگے کیا ہے کہ وہ جزیرہ ہونیرا میں ہمارے خلاف محاذ قائم کر سکے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے اس جیری ڈوم کو ٹریس کر کے ختم کر دیا جائے، اور اسی سلسلے میں ہم یہاں آئے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے وہاں پاکیشا میں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے ناراق سے افراد بھیجے گئے، اور ان افراد کا تعلق ڈیتھ سیکشن سے تھا جو اسی بلیک ڈوم سینڈیکیٹ کے تحت تھا۔ پھر پاکیشا ایئرپورٹ پر ہماری نگرانی کرنے کے لیے آدمی مقرر کیے گئے، لیکن ٹائیگر نے انہیں ٹریس کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کے باوجود جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں ایئرپورٹ کے پبلک لاؤنج میں فائرنگ ہوئی، اور ابھی ٹی وی نیوز میں بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو ہسپتال میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے، اور حملہ آوروں میں سے ایک آدمی کا تعلق کسی ریمنڈ نامی کلب سے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ہماری خلیوں کی تفصیل نہ تھی، انہوں نے نہ صرف پاکیشوں اور حبشیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وہاں کسی اور سینڈیکیٹ کے لوگ بھی کسی وجہ سے موجود تھے، انہوں نے فائرنگ کو خود پر حملہ سمجھا، اس طرح دو طرفہ فائرنگ ہو گئی۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ گئے، لیکن اب ہمیں اپنا کام انتہائی تیزی سے نمٹانا ہے، اور اصل کام ہے اس جیری ڈوم کا خاتمہ اور اس سینڈیکیٹ کی تباہی، تاکہ جزیرہ ہونیرا میں ان کا سیٹ اپ ختم ہو جائے اور ہم وہاں اطمینان سے اپنا مشن مکمل کر سکیں۔ عمران نے اپنی عادت کے خلاف پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بوس، ان لوگوں نے جس انداز میں حملہ کیا ہے وہ عام دنیاوی انداز ہے، پراسرار طاقتیں یا طاقتوں کے لوگ تو اس انداز میں کام نہیں کرتے، ٹائیگر نے کہا۔ شیطان کے ساتھ ہمارے کئی بارود دو ہاتھ ہو چکے ہیں، اس لیے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ہم پر اس کی طاقتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قابو نہیں پا سکتی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ دنیاوی انداز اپنایا ہو۔ عمران نے جواب دیا۔ ماسٹر، یہ ایکریمیا ہے اور جوانا آپ کے ساتھ ہے، آپ حکم دیں کہ کیا کرنا ہے، آپ اطمینان رکھیں، وہ کام ہو جائے گا، جوانا نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ ہاں، اسی لیے میں نے تمہیں اور جوزف کو بلایا ہے، عمران نے کہا۔ ہمیں اس ریمنڈ کلب پر حملہ کرنا ہوگا، وہاں سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، اس طرح نہ صرف ہم الجھ جائیں گے بلکہ ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا۔ اس جیری ڈوم کے سینڈیکیٹ کا اصل گڑ بلیک ڈوم کلب ہے، اور بلیک ڈوم کلب کا جنرل مینیجر کارسن ہے، اور کارسن سے ہی ہمیں جیری ڈوم کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بلیک ڈوم کلب کو میزائلوں سے تباہ کر دیا جائے تو اس سینڈیکیٹ کی ساری ساکھ ختم ہو جائے گی، اور جب جیری ڈوم کی لاش سامنے آئے گی تو پھر یہ سینڈیکیٹ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ بوس، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا، جوانا نے کہا۔ ہم نے کام تیزی سے نمٹانا ہے تاکہ یہاں سے ہم فوری طور پر جزیرہ ہونیرا پہنچ سکیں۔ ہم چاروں میک اپ کر کے یہاں سے 2 گروپس کی صورت میں بلیک ڈوم کلب پہنچیں گے، جوانا اور ٹائیگر ایک گروپ، جبکہ میرے ساتھ جوزف ہوگا۔
ہم نے کارسن سے جیری ڈوم کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے اور پھر وہاں سے سیدھے جیری ڈوم کی طرف چل پڑیں گے، عمران نے کہا۔ باس، کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اچانک ٹائیگر نے کہا۔ ہاں بولو، عمران نے کہا۔ بوس، میں ایسے کلبوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں اور جس طرح ہم پر ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کلب میں بھی ریڈ الرٹ کیا گیا ہو، اس لیے ہم وہاں پھنس بھی سکتے ہیں اور زخمی بھی ہو سکتے ہیں۔ نہ بھی ہوں تب بھی اس کارسن سے وہاں تفصیل سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ صرف 2 آدمی وہاں جائیں اور کسی طرح کارسن کو وہاں سے نکال کر یہاں لے آئیں، پھر یہاں اسے پوچھ گچھ کی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کارسن کو بھی اس جیری ڈوم کے بارے میں تفصیلی معلومات نہ ہوں اور اس کا رابطہ جیری ڈوم سے صرف فون پر ہو، تو پھر اسے فون نمبر معلوم کر کے اس فون نمبر کے ذریعے جیری ڈوم کو ٹریس کرنا ہوگا۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ آپ اور جوزف یہاں رہیں، میں جوانا کے ساتھ جا کر اس کلب سے کارسن کو اٹھا لاتا ہوں۔ ٹائیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم جو کچھ سوچ رہے ہو، اگر جوانا تمہارے ساتھ گیا تو ویسے نہیں ہوگا۔ جوانا کا کارسن تک پہنچنے کا طریقہ اور ہوگا اور تمہارا اور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ اکیلے مجھے ہی بھیج دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کارسن کو اس طرح وہاں سے نکال لاؤں گا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ٹائیگر، تمہیں ان ایگریمنٹ کلبوں کے بارے میں علم نہیں ہے، میری ساری زندگی ان کلبوں میں گزری ہے، اس لیے تم فکر مت کرو، میں اکیلا ہی اس کارسن کے لیے کافی ہوں۔ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر ہم نے یہاں بیٹھ کر آپس میں لڑنا شروع کر دیا تو پھر کام تو ہو گیا، عمران نے کہا۔ تو پھر سب اکٹھے چلے ماسٹر، لیکن آپ صرف تماشا دیکھیں گے، جوانا نے کہا۔ تم خاموش ہو جوزف، عمران نے جوزف کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ بوس، آپ اپنے غلام کو حکم دیں، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، جوزف نے جواب دیا۔ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ تم نے جوانا کے ساتھ جانا ہے اور اسے کنٹرول کرنا ہے تو کیا تم ایسا کر لو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس بوس، جوانا کو کنٹرول کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، جوزف نے جواب دیا تو جوانا بے اختیار اچھل پڑا۔ ٹائیگر کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ وہ کیسے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بوس، جوانا کو اس کی مرضی کا کام سونپ دیا جائے تو یہ اس کام میں لگ جائے گا، جبکہ میں کارسن تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر میں اس کے ساتھ جاتا اور اس کو کہہ دیتا کہ اس کلب کے ہاتھ میں موجود تمام افراد کو ہلاک کرنا ہے تو یہ فوراً اپنے من پسند کام میں مصروف ہو جائے گا، جوزف نے جواب دیا۔ تو اس بار جوانا بھی ہنس پڑا، کیونکہ جو جواب جوزف نے دیا تھا وہ واقعی درست تھا۔ ماسٹر، اس جوزف کے اندر شاید آپ سے بھی زیادہ ذہانت ہے، لیکن یہ اس کا استعمال نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن اب اس نے وضاحت کی ہے تو بات واقعی درست ہے، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ جوزف افریقہ کا شہزادہ ہے اور اس کے سر پر بے شمار وش ڈاکٹروں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، عمران نے کہا تو جوزف کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ پھر کیا فیصلہ ہوا بوس؟ ٹائیگر نے کہا۔ فیصلہ کیا ہونا ہے؟ میں اور تم اس کارسن کو ٹریس کریں گے، جبکہ جوانا اور جوزف اس کلب کو تباہ کرنے کا مشن مکمل کریں گے۔ ضروری اسلحہ یہاں کی مارکیٹ سے پہلے خرید لیا جائے گا، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا ہمیں آپ کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا؟ جوانا نے پوچھا۔ نہیں، تم دونوں کار لے کر مارکیٹ سے اسلحہ خرید کر وہاں پہنچ جانا، لیکن تم نے اس وقت تک انتظار کرنا ہے جب تک میں تمہیں ریڈ کاشن نہ دے دوں۔ اس کے بعد تم نے اپنی کارروائی شروع کرنی ہے اور یہ کارروائی اس انداز میں کرنی ہے کہ پورے ناراک میں بلیک ڈوم کلب اور سینڈیکیٹ کی دہشت غبار بن کر فضا میں بکھر جائے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے ماسٹر، جوانا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آؤ ٹائیگر، ہم نے مقامی گنڈوں کا میک اپ کرنا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیری ڈوم اپنے خفیہ آفس میں بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ اسے کارسن کی طرف سے اطلاع مل چکی تھی کہ کارسن کے آدمیوں نے اس پاکستانی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایئرپورٹ پر اور پھر ہسپتال پہنچ کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس طرح اس پاکستانی کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا اسے اب مزید 100 سال انتظار کرنا چاہیے یا وہ اپنے طور پر اس مقدس موتی کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اس مقدس موتی کے بارے میں اس بات کا علم تو سب کو ہو چکا تھا کہ یہ موتی جزائر سلیمان کے بڑے جزیرے ہونیرا میں چھپایا گیا ہے، لیکن اس بات کا علم صرف اس پاکستانی عمران کو تھا یا پھر یورش کو کہ جزیرہ ہونیرا میں یہ موتی کہاں چھپایا گیا ہے اور اسے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یورش نے اپنے ذہن کے گرد سفید ڈوری باندھ کر
راز کو اس انداز میں چھپا لیا تھا کہ اب صرف بڑا شیطان ہی یہ راز حاصل کر سکتا تھا۔ اس کی اپنی تمام شیطانی طاقتیں بھی ختم ہو چکی تھیں اور معشوقہ بھی واپس جا چکا تھا، اس لیے وہ فائل پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اسے 100 سال کا انتظار بہت طویل نظر آ رہا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے اس بات کا خطرہ تھا کہ کیا وہ مزید 100 سال زندہ بھی رہے گا یا نہیں، کیونکہ جب اس نے اپنی روح اور جسم شیطان کو سونپا تھا تو شیطان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنی طاقتوں کے ذریعے اس انداز میں زندہ رکھے گا کہ جب اس کی جسمانی موت واقع ہونے کا وقت آئے گا وہ اس جسم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے کسی بھی دوسرے جسم پر قبضہ کر سکے گا۔ اور چونکہ وہ شیطان کا پیروکار تھا اس لیے اسے شیطان اور اس کی طاقتوں پر مکمل بھروسہ تھا۔ یہ بات اس کے ذہن میں راسخ ہو چکی تھی کہ ہزاروں سال تک اس کی موت نہیں ہوگی، لیکن اس موتی کو حاصل کرنے کے لیے 100 سال کا انتظار اسے بہت طویل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اگر اس کے پاس شیطانی طاقتیں نہیں رہیں تو کیا ہوا، وہ شیطانی دنیا کے کسی بھی دوسرے آدمی کو ختم کر کے اس کی طاقتوں پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اور اس بات کا خیال آتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں پروفیسر وکٹر اور ڈاکٹر شاغل کا خیال آ گیا جو اس موتی کے حصول کے لیے اس کے رقیب تھے۔ ان دونوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ان کی طاقتیں میرے قبضے میں آنی چاہیے، جیری ڈوم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جیکسن بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، جیری ڈوم فرام دی سینڈ۔ جیری ڈوم نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یس چیف، حکم چیف۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت مودبانہ ہو گیا تھا۔ پروفیسر وکٹر کو جانتے ہو تم؟ تمہارے ہی علاقے میں رہتا ہے وہ، جیری ڈوم نے کہا۔ یس چیف، وہ ہمارے کلب میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں، دوسری طرف سے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ پروفیسر وکٹر شیطانی دنیا کا بڑا آدمی ہے اور اس کے پاس شیطانی طاقتیں بھی ہیں جو اس کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن میں اسے ہلاک کرانا چاہتا ہوں، کیا تم یہ کام کر لو گے؟ جیری ڈوم نے کہا، چیف آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن طریقہ بھی آپ ہی بتائیں گے کیونکہ ان طاقتوں کے مقابل ہمارے آدمی کیسے کام کر سکتے ہیں؟ جیکسن نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو ذہنی اور اعصابی طور پر انتہائی طاقتور ہو؟ جیری ڈوم نے کہا، یس چیف، آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا پیشہ ور قاتلوں کا گروپ ہے اور اس میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو اعصابی طور پر انتہائی طاقتور ہوں۔ جیکسن نے جواب دیا، جس آدمی کو تم پروفیسر وکٹر کو ہلاک کرنے کے لیے مامور کرو، وہ اگر پروفیسر وکٹر تک پہنچنے کے باوجود ذہن میں اس کی ہلاکت کا خیال تک نہ لائے اور پھر اچانک اس پر فائر کھول دے تو پروفیسر وکٹر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کی طاقتیں اس کا ذہن پڑھ کر پروفیسر وکٹر کو ہوشیار کر دیں گی۔ جیری ڈوم نے کہا، پھر تو یہ کام مجھے خود کرنا پڑے گا۔ جیکسن نے جواب دیا، اگر تم اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ کلب تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ $10,00,000 نقد بھی تمہیں ملیں گے۔ جیری ڈوم نے کہا، آپ بے فکر رہیں چیف، میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ جیکسن نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے، انتہائی محتاط رہنا اور مجھے فوری رپورٹ دینا۔ جیری ڈوم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آن ہونے پر اس نے تیزی سے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رابرٹ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بےحد تحکمانہ تھا، جیری ڈوم فرام دی سینڈ۔ جیری ڈوم نے تحکمانہ لہجے میں کہا، چیف آپ؟ حکم چیف، دوسری طرف سے اس بار منمناتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تمہارے علاقے میں ڈاکٹر شاغل رہتا ہے، جانتے ہو اسے؟ جیری ڈوم نے کہا، یس چیف، وہ مشہور آدمی ہے، سب جانتے ہیں اسے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اس کے پاس شیطانی طاقتیں بھی ہیں، کیا تمہیں اس بارے میں معلوم ہے؟ جیری ڈوم نے کہا، سنا تو گیا ہے چیف، لیکن میری ذاتی طور پر اس سے ملاقات نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی دلچسپی رہی ہے۔ رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ، تم اس کا کام تمام کر دو، پھر تم جو معاوضہ کہو گے تمہیں ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ جیری ڈوم نے کہا، آپ کی مہربانی ہے چیف، ورنہ آپ کے حکم کی تعمیل تو ہم پر فرض ہے۔ رابرٹ نے جواب دیا، یہ کام کر کے مجھے فوری فون پر اطلاع دو، میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا۔ جیری ڈوم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس مقدس موتی کے حصول میں اس کے یہ دونوں رقیب ہلاک ہو جائیں گے اور پھر اس کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔
ان کی شیطانی طاقتیں بھی اس کے قبضے میں آ جائیں گی اور پھر ان کی مدد سے وہ یورش کے ذہن سے اصل بات معلوم کر کے یہ مقدس موتی 100 سال گزرنے سے پہلے ہی خود حاصل کر لے گا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے ایک طرف رکھی ہوئی فائل دوبارہ اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیری ڈوم نے محسوس لہجے میں کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او یس، کیا رپورٹ ہے؟ جیری ڈوم نے چونک کر کہا۔ حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے چیف، تو دوسری طرف سے کہا گیا تو جیری ڈوم بے اختیار اچھل پڑا۔ کیسے؟ تفصیل بتاؤ، جیری ڈوم نے کہا۔ چیف، میں اس سے ملنے اس کی رہائش گاہ پر گیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر شاغل حاض جسامت کی عورتوں کو بے حد پسند کرتا ہے اور اسے ایسی عورتیں باقاعدہ سپلائی کی جاتی ہیں۔ میں نے اس سے ایسی ہی عورتوں کے بارے میں بات کی۔ چونکہ اتفاقاً اس ٹائپ کی 2 عورتیں میرے پاس موجود تھیں، اس لیے اس نے تھوڑی دیر بعد مجھے ان عورتوں سمیت ملاقات کی اجازت دے دی۔ شاید اس نے اپنی طاقتوں کی مدد سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ واقعی میرے پاس ایسی عورتیں موجود ہیں یا نہیں۔ پھر میں ان دونوں عورتوں کو ساتھ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عورتیں چونکہ اس کے معیار کے مطابق تھیں، اس لیے وہ انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور اس نے مجھے بھاری معاوضہ دینے کا کہا اور اٹھ کر الماری سے رقم نکالنے لگا۔ جیسے ہی اس کی پشت میری طرف ہوئی، میں نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس پر فائر کھول دیا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں اس قدر تیز چمک تھی کہ مجھے اس سے آنکھیں ملانا دشوار ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان دونوں عورتوں کو بھی ہلاک کر دیا تاکہ کل مجھ پر کوئی بات نہ آئے اور واپس آ گیا۔ رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، اب بولو کیا معاوضہ چاہتے ہو؟ چیف، آپ کا کام کامیابی سے مکمل کر دینا ہی ہمارا انعام ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں $50 لاکھ منتقل ہو جائیں گے، تم نے واقعی کام کیا ہے، جیری ڈوم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھتے ہی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیری ڈوم نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ جیکسن بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے جیکسن کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ جیری ڈوم نے چونک کر کہا۔ حکم کی تعمیل کر دی ہے چیف، جیکسن نے کہا۔ وہ کیسے؟ تفصیل بتاؤ، جیری ڈوم نے کہا۔ اس کام کے لیے میں نے سوبرگ کو منتخب کیا۔ سوبرگ کو میں نے ساری بات بتا دی۔ اتفاق سے ڈاکٹر شاغل کلب میں موجود تھا۔ سوبرگ نے فوری طور پر جا کر کھلے عام اس پر فائر کھول دیا اور ڈاکٹر شاغل ہلاک ہو گیا۔ جیکسن نے جواب دیا۔ اوکے، وعدے کے مطابق اب یہ کلب تمہاری ملکیت ہوگا اور رقم بھی تمہیں مل جائے گی۔